مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہد و جہاں وہ کہاں میں کہاں، ان کا مدح سرا خالق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من نظر الى الكعبۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اس پرفتن پرآشو ماحول میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ہم سب کا شمار اہل سنت الجماعت میں شامل فرمایا۔ بزرگوں، یہ مبارک ایام، ذی الحجہ کے متبرک ایام، جس کا ہر دن ہر رات بابرکت ہے، رحمتوں کا نزول ہے، ان مبارک ایام میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کیے، اور کل جو عرفہ ہوگا جس میں روزہ رہنا، اس کا اجر و ثواب احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 1 سال کے روزے رہنے کے برابر ہے، 1 سال کے روزے رہنے کا ثواب ہے۔ عرفے کے دن جب حجاج عرفات کو پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے: دیکھو میرے بندے میری خوشنودی کے لیے، میری رضامندی کے لیے گھر دار وطن ہر چیز کو چھوڑ کر مجھے راضی کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں ان سب کی بخشش کر دیا، اور ان سب کو میں معاف کر دیا۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حقوق اللہ کو بھی میں معاف کر دیا۔ شیطان عرفے کے دن اپنے منہ پر خاک مارتا ہوا رسوا و ذلیل و خوار ہو کر رخصت ہوتا ہے۔ آج عرفے کے دن اللہ تعالیٰ وہ مبارک خوشنودی سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ تمام حجاج جو دنیا کے کونے کونے سے آئے ہیں، کثرت میں وحدت کا اظہار ہے، سب کا لباس ایک ہے، سب کی زبان پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی ہے، ہر ایک اپنے مولا سے رجوع ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہے، توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اداؤں کو قبول فرما لیا۔ تو محترم بزرگوں، عرفے کے دن میدان عرفات میں جب پہنچتے ہیں، العرفہ الحج عرفہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حج کا اہم رکن عرفہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر کوئی میدان عرفات میں وقوف کیا، اس کا حج ہو گیا، اور کسی وجہ سے وہ عرفات کو نہ پہنچ سکا، صبح سے شام ہو گئی، اس کا حج نہیں ہوگا۔ ایک لمحے کا رکن، ایک لمحے کا وقوف اللہ تعالی حاجی کے عظیم رکن کو ادا کرتا ہے،
اور وہ عرفے کے دن حاجی کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ وہ خوش قسمت ہے، مبارکباد ہے حجاج جو جدہ پہنچتے ہی پہلے ایئرپورٹ پہ ان کا استقبال ہوتا ہے۔ ضیوف الرحمان، اے آنے والو، اللہ کے مہمان ہیں، تم اپنے وطن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر حج کے مناسک سمجھائے ہیں تم وہاں پر آ چکے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، خذوا عنی مناسککم، حج کے سارے مسائل مناسک مجھ سے سیکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے۔ ذرا یاد کرنا، خانہ کعبہ اولو العزم 5 انبیاء گزرے ہیں۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، ساری زندگی آزمائش میں، امتحانات میں مبتلا ہے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لیا اور ہر امتحان میں آپ کامیاب بامراد، اللہ کی خوشنودی کو مقدم رکھا، ہر چیز کو لٹا دیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیے۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں۔ تو بزرگوں، دوستی کا کیا تقاضا ہے؟ قربان جائیے۔ 83 سال کی عمر میں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام تولد ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب 13 سال جب شیرخوار تھے، بچے تھے، کیا کرتے ہیں؟ بی بی حاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس غیر ذی زرع، ایسی جگہ جہاں انسان رہنے کا کوئی تصور نہیں، نہ پانی ہے، نہ اناج ہے، جنگل ہے، ریگستان ہے، بیابان ہے، کوئی امید نہیں ہے انسان رہنے کی، وہاں پر لا کر شیرخوار بچے کو اور بی بی حاجرہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ گھوڑے پر سوار ہے، بچے کو اور بی بی حاجرہ کو چھوڑ کر جب رخصت ہو رہے ہیں، بی بی حاجرہ عرض کرتی ہے، اے ابراہیم، یہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے، اس جنگل میں، اس بیابان میں تنہا اس شیرخوار بچے کو اور مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ کس کا فیصلہ ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہے، پلٹ کر مسکرا کر دیکھ کر کہتے ہیں، اے حاجرہ، یہ میرے مولا کا فیصلہ ہے۔ اتنا سننا ہی تھا۔ بی بی حاجرہ کیا عرض کرتی ہے، یہ اگر خدا کا فیصلہ ہے، اس جنگل میں مجھے چھوڑنا ہے، بچے کو چھوڑنا ہے، اے ابراہیم، شوق سے آپ جا سکتے ہیں، اس امتحان میں انشاءاللہ ثابت قدم رہوں گی۔ وہ تنہا رکھنا چاہتا ہے، تنہا رہ کر میں اپنے مولا کو راضی کر لوں گی، میرے مولا کا فیصلہ ہے، آپ جا سکتے ہیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ بی بی حاجرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، نبوت کی صحبت، جلیل القدر عظیم نبی کے صحبت میں رہنے کا وہ ایمان، وہ توکل، وہ یقین ہے، اے ابراہیم، آپ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے پر میں راضی ہوں۔ کیا کیفیت ہوئی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، ساتھ جو زاد راہ تھا ختم ہو گیا۔ آپ بچے کو جب پانی کی پیاس لگی، صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں، پھر وہاں سے مروہ 7 چکر جو عمرے کو، حج کو جانے والے چکر لگاتے ہیں، میلین اغزرین کے درمیان جو دوڑنے کا حکم ہے، کس گھر سے دوڑ رہی ہے؟ کہیں اگر دور جانور نظر آ جائے تو اس کی علامت یہ ہے کہ پرندے نظر آ جائے تو کچھ پانی کے آثار ہوں گے، بچے کے لیے پانی لاؤں گی۔ جبل ابی قبیس پر چڑھ کر آسمان کی طرف نگاہیں ہیں، صفا پر چڑھ رہی ہے، مروہ پر چڑھ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، کہیں پانی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کے باوجود
توکل میں کوئی فرق نہیں ہے، ایقان ہے کہ رب میرا پالنہار ہے، میرے بچے کا پالنہار ہے، ساری کائنات کا پالنہار ہے، وہ بھوکا اور پیاسا نہیں رکھے گا۔ یہ پتھریلی زمین پانی کیسے آئے گا؟ کیا کہتی ہے، مولا اگر نکالنا چاہے تو پتھر بھی پانی کو نکال دے گا۔ اس ایقان سے آپ دوڑ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں جبرائیل سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے پاس آئے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے پیروں کو جب لگڑا تو پانی ابلنا شروع ہو گیا، زمزم۔ آپ پانی کو دیکھ کر ارشاد فرماتی ہے، زمزم عبرانی لفظ ہے جس کے معنی ہے رکنے کے۔ اگر آپ یہ نہ کہتی، تاریخ میں آتا ہے کہ ساری دنیا غرق ہو جاتی۔ اتنا پانی نکلا، صدیاں بیت گئی، 15 صدی، 1500 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، گزر رہا ہے، قیامت تک وہ زمزم کے کنویں میں جو پانی نکل رہا ہے ایک اینچ بھی کم ہوا نہ ہوگا الی یوم القیامہ۔ ہزاروں لاکھوں حجاج پانی پیتے ہیں، اپنے ساتھ اپنے وطن کو، اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں مکے سے مدینے کو ڈائریکٹ پائپ لائن قائم ہو گیا ہے، اس کے باوجود زمزم کے کنویں میں پانی کا ایک اینچ پانی بھی کم نہیں ہوا، نہ کم ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ اہل اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کا صدقہ ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ہے، بی بی ہاجرہ کے پیروں کا صدقہ ہے، یہ زمین کو اللہ تعالیٰ وہ شرف عنایت فرمایا۔ اس نسبت کے طفیل پانی نکل رہا ہے اور قیامت تک نکلتا رہے گا۔ اور زمزم کے تعلق سے آیا ہے، جو جس نیت سے پانی پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اسے شفا دے گا۔ یہاں تک کہا گیا اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، 20 سال 30 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، ساری دوائیں علاج معالجہ کیا ہے، حدیث کے الفاظ ہے اگر وہ زمزم کا پانی پی لے کہ اللہ تو مجھے اولاد سے سرفراز فرما، تو زمزم کے پانی کے پینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد سے سرفراز فرمائے گا۔ جو بیماری اندرونی ہے زمزم کے پینے سے وہ ساری بیماریوں کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ جو جس مقصد سے پانی پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں شفا رکھا ہے، غذائیت رکھا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی 1 مہینے تک حرم میں رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں یا نبی اللہ 1 مہینے سے میں حرم میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں گزر بسر کیسے ہوا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں صرف زمزم کا پانی پیا اور اللہ تعالیٰ میرے پیٹ کو بھر دیا اور میری پیاس کو بجھا دیا۔ غذائیت ہے زمزم کے پانی میں۔ تو بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ مبارک ایام سے ہمیں گزار رہا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان جو ہوا، بی بی ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی حفاظت فرمایا، انہیں غذائیت سے سرفراز فرمایا۔ دوسرا امتحان، کثیر امتحانات ہے۔ آپ جب دعوت پیش کریں اپنے گھر میں، اس دور میں ابراہیم علیہ السلام کے ایک اللہ کے سوا کئی معبودوں کو مانتے۔ لکڑی کے صنم، آزر جو آپ کے چچا ہے، لکڑی کے صنم بناتے اور بازار میں فروخت کرتے، بیچ کر آتے، وہ پیسوں سے اپنا گزارا کرتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نوجوان، آپ عرض کرتے ہیں اے چاچا جان، معبود اپنے ہاتھوں سے بنا کر بازار میں بیچ کر آئے، اسے بیچ کر آپ کھا رہے ہیں، یہ کیسا معبود ہے؟ اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کھجور پر گٹلی نکال کر صنم کی صورت اتارتے، آٹے کو گوندھ کر معبودوں کی، صنم کی صورت بناتے،
سفر میں اپنے ساتھ رکھ لیتے. جب زاد رات توشہ ختم ہو جاتا، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، وہ معبود کھجور کے جو اپنے ہاتھوں سے بنائے، وہ صنم جو آٹے کے اپنے ہاتھوں سے بنائے، جب بھوک لگتی ہے کھجور کو بھی کھاتے، وہ آٹے کو بھی کھاتے. آپ فرماتے ہیں تف ہے، اپنے ہاتھوں سے صنم کو بنا رہے ہیں اور خود کھا رہے ہیں. آپ کے چاچا کہتے ہیں یہ ہمارے دین میں نئی بات نہیں کہنا ابراہیم. نحن وجدنا آباءنا، ہمارے ماں باپ کے جو عقائد تھے اس پر ہماری زندگی ہے. آپ کو رہنا ہے ہمارے طریقے سے رہو، ہمارے دین میں کوئی نئی بات مت لاؤ. رہنا ہے ہمارے خیال کے تحت، ہمارے عقیدے کے تحت رہو، ورنہ یہاں سے جا سکتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھر چھوڑ کر نکل گئے. نوجوان ہے، قرآن مجید کہتا ہے یقالو فتن، ایک ایسا نوجوان ہے جو اس محلے میں، اس بازار میں، اس بستی میں دین پیش کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا نعرہ دے رہا ہے. ایک ہی خدا ہے جو ہر حاجت کا پوری کرنے والا ہے. لوگوں کو تعجب ہوا، نمرود کے پاس پیش کیے گئے. سارا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا گیا. وہ سارے مل کر ایک دن بستی سے باہر گئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس صنم خانے میں، اس گرجا گھر میں چھوٹے چھوٹے معبودوں کے، کسی کے ہاتھ کو کاٹ دیے، کسی کے پیر کو کاٹ دیے، کسی کی آنکھ پھوڑ دیے، کسی کی ناک کاٹ دیے، اور کڑاڑی بڑے صنم کے موڑے پر رکھ دیے. آنے والوں کو یہ شبہ ہونا یہ بڑا صنم چھوٹے صنموں کو کاٹ دیا ہے، کتر دیا ہے. جب وہ جنگل سے واپس ہوئے دیکھتے ہیں کہ ان کے صنم خانے میں چھوٹے بت پورے زخمی ہیں. چھوٹے صنم، کسی کا ہاتھ غائب، کسی کا پیر غائب، کسی کی ناک غائب. کیا کرتے ہیں؟ ایک نوجوان ہے ابراہیم، یہ انہی کا کام ہوگا. اور بڑے صنم کے پاس جب گئے، کڑاڑی اس کے موڑے پر رکھی ہوئی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں جب آ کے آپ سے پوچھا گیا یہ کون کیا، من فعل ھذا، یہ کس نے کیا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں جا کے بڑے معبود سے پوچھو، تمہارے بڑے صنم سے پوچھو، یہ اسی کا کام ہوگا. کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ وہ تو بات نہیں کرتا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم ایسے بتوں کی پرستش کرتے ہو جو بات نہیں کر سکتا، پھر تم ان کی پوجا کیسے کر رہے ہو؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والا بھی کمزور ہے، جس سے طلب لی جا رہی وہ بھی کمزور ہے. کسی فائدہ مند نہیں ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے. الغرض سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا. نمرود کیا فیصلہ کیا؟ دہکتی ہوئی آگ میں، روایات میں آتا ہے 6 مہینے تک جنگل کی لکڑیوں کو کاٹ کر جمع کیا گیا، آگ لگائی گئی. آگ سے جو شعلے، جو بھاپ ہوا کے ذریعے اوپر اڑ رہے تھے، پرندے جس کی بھاپ لگنے سے جل کر اوپر سے گر رہے تھے، اتنی تیز آگ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گوبن میں بٹھا کر پھینکنے کے لیے بہت دور سے نمرود کے لشکر جمع ہو گئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لشکر میں پھینکا جا رہا ہے، اس آگ میں گوبن میں بٹھا کر اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اسی دوران سیدنا جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض کرتے ہیں اے ابراہیم حل لک حاجہ، کیا تمہیں کسی بات کی ضرورت ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اما الیک فلا، حاجت اور آپ سے ہرگز نہیں. وَهُوَ أَعْلَمُ حَالِي، پروردگار میرے حال کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. اے جبرائیل تم جا کر اللہ تعالیٰ کو کہو خلیل اللہ ہوں، میں اللہ کا دوست ہوں. دوستی کی قسم، مولا اگر آگ میں جلانا چاہتا ہے خلیل جل کر بتائے گا، یہ دوستی کا تقاضا ہے. پھر سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے.
آگ کی صفت ہے جلانے کی، اور ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلائی۔ وجہ کیا ہے؟ جلانے کا اگر حکم ہو تو آگ جلائے گی، ذاتی اس کی اپنی صفت نہیں ہے جو آپ کو جلا دے۔ کیا ایمان ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا؟ وہ عالم حالی، وہ میرے حال کو جانتا ہے، میری کیفیت کو جانتا ہے۔ قرآن مجید کا حکم ہے یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر، ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ میرے خلیل کو نقصان نہ پہنچے، ٹھنڈک سے تکلیف نہ ہو۔ تو بزرگوں، یہی لا الہ الا اللہ ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی نافع ہے، اللہ ہی دار ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا، قرآن مجید میں تا قیامت یہ آیت موجود ہے، یہ عقیدہ ایمان ہونا چاہیے۔ یہ امتحان میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد اور ایک امتحان، 13 سال کا نوجوان بچہ، 83 سال کی عمر میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، خواب پڑ رہا ہے۔ تفصیلات آپ تمام حضرات واقف ہے، مختصر یہ ہے، ایک دن خواب پڑا، آپ پیسے خیرات کیے، دوسرے دن جانور خیرات کیے، تیسرے دن بھی خواب پڑا۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کے مقام پر، جہاں پر شیطان کو کنکرے مارا جاتا ہے، لے کر آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ شیطان بی بی ہاجرہ سے کہتا ہے تمہیں معلوم ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ بی بی ہاجرہ فرماتی ہیں وہ تو دعوت میں جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے دعوت نہیں ہے بلکہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ پوچھتی ہے یہ جو ذبح کرنے کا فیصلہ کس کا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ انہیں خواب پڑا، اتنا سننا ہی تھا۔ بی بی ہاجرہ ارشاد فرماتی ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے 1000 اسماعیل دے تو ہر اسماعیل کو میں خدا کی راہ میں لٹا دوں گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کنکری لیے شیطان کو مارے، شیطان غائب ہو گیا۔ اس کنکری کی کیا طاقت ہے، کیا قوت ہے، اندازہ لگاؤ بزرگوں۔ آج ہم 50 60 90 سال کے ہو گئے، لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں، کچھ بھی اثر نہیں ہے۔ وہ ایمان والی کنکری آج کے بندوق راکٹ میں وہ پاور نہیں ہے جو کنکری بی بی ہاجرہ نے جو طاقت سے جو خدا کی ذات پر یقین رکھ کر ماری ہے۔ شیطان بھاگ گیا، غائب ہو گیا۔ پھر آگے چل کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بھٹکاتا ہے، تمہیں معلوم ہے ابا جان کہاں لے جا رہے ہیں؟ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابا جان کا فیصلہ مجھے قبول ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے میں دیکھتا ہوں اے ابراہیم تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تمہاری کیا رائے ہے؟ قربان جائیے اس ولد کے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے کیا ارشاد فرماتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صابرین میں میرا شمار ہوگا۔ یہ نہیں بتایا میں صبر کرنے والا ہوں، صابرین کے ساتھ میرا شمار ہوگا۔ آپ کو جو حکم ہے یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، آگے بڑھے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے آپ کو معلوم ہے یہ نوجوان لڑکا 13 سال جس کی عمر ہے، بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا ہوتا ہے، اور آپ اپنے اس قیمتی لڑکے کو ذبح کر رہے ہیں۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کنکریوں کو مارا، کنکری مارتے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان غائب ہو گیا۔ آج بھی جو حجاج حج کو جاتے ہیں بڑے بڑے بورڈوں پر انگریزی میں، عربی میں، اردو میں لکھا ہوا ہے بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، منجلا شیطان۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
ابا جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، مجھے ذبح کرتے وقت آپ کا ہاتھ کانپنے لگے گا اور اللہ کی محبت میں بیٹے کی محبت غالب آ جائے گی، ہاتھ کانپنے لگیں گے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں، سکین چھرا اس وقت جو بھی تھا آپ کے ہاتھ میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلا رہے ہیں۔ اہل اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، والخلیل یأمرنی والجلیل یمنعنی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام مجھے چلنے کا حکم دے رہے ہیں لیکن میرا مولا مجھے منع فرما دیا ہے۔ چاہو چلنے سے انکار کر رہی ہے، اس کا کام کاٹنا ہے، دو ٹکڑے کرنا ہے، جب تک مولا کا حکم نہ ہو کوئی چیز کام کر نہیں سکتی۔ فدیناہ بذبح عظیم، آپ چھری چلا دیے، اللہ تعالیٰ جنت سے ایک دمبے کو اتارا اور دمبا ذبح ہو گیا۔ آنکھ سے جب پٹی کھولے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ تو بزرگوں، مسلسل امتحانات، امتحان پر امتحان، امتحان پر امتحان، ہر امتحان میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کیا، اس لیے ابراہیم خلیل اللہ آپ کو کہا گیا ہے۔ یہ آپ ہی کی سنت ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ، یہ جو ہم عید کے دن قربانی دیتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سنت ابیکم ابراہیم، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو ہمارے دادا ہے یہ ان کی سنت ہے، اور یہ سنت کو اللہ تعالیٰ اتنا پسند فرمایا ہے، قیامت تک جاری رکھا ہے۔ تو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے، رضامندی کے لیے ہر چیز کو قربان کرنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قربانی کو قبول فرما لیا اور اس سنت کو قیامت تک کے لیے رکھا۔ تو سنت کے تعلق سے، قربانی کے تعلق سے جو احکامات آئے ہیں، خصوصاً عید کے دن فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اور قربانی دو۔ فصلی سے کون سی نماز؟ عید الضحیٰ۔ عید الضحیٰ کی نماز افضل ہے عید الفطر پر، کیونکہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھنے کے ساتھ ہی قربانی دو، جسے یوم النحر کہا جاتا ہے۔ اب قربانی کس قسم کی ہونا، کیسی ہونا، اس کا طریقہ کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں تفصیل سے فرمائے ہیں۔ عید کا دن یوم النحر ہے، اس کے بعد 10 ذی الحجہ یوم النحر، 11، 12، 13 ایام تشریق، 13 انشاءاللہ ہفتے کو آئے گی، 11 جمعرات کو ہے، 12 جمعے کو ہے، ہفتے کے دن 13 ہے، مغرب سے پہلے عصر تک ہم قربانی دے سکتے ہیں۔ یہ ایام تشریق 3 دن ہیں، 11، 12، 13۔ یوم النحر حج کا دن ہے۔ کیا کرنا چاہیے، کیسی قربانی ہونا، کس انداز کی قربانی ہونا؟ بہتر سے بہتر بکرا، بہتر سے بہتر گائے، بہتر سے بہتر اونٹ۔ حدیث شریف کے الفاظ ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے قربانی میں، مختلف احادیث میں آتا ہے، الاورا، ایسا جانور جس کے ایک آنکھ پر سفیدی آ چکی ہے، پتلی پر نظر نہیں آ رہا ہے، ایک آنکھ کا کنڈا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی قربانی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ الاورا البین اورھا، اس کا اندھا پن ثابت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہے، والمریض البین مرضھا،
اور ایسا لاغر بیمار جانور جس کے دیکھنے سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بیمار ہے، اس کا مرض واضح ہو چکا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ الاجفا، ایسا جانور جسے چارہ ڈالا جائے تو وہ چارہ نہیں کھاتا، چارے کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہا ہے، دیوانے پن کی کیفیت ہے، اس کا دماغی توازن، حدیث کے الفاظ ہے حیما، ایسا جانور جو دیوانہ ہے، ایسا جانور جو لنگڑا ہے، الارجا البین ارجوہا، ایسا جانور جو لنگڑا ہے، لنگڑ کر چلتا ہے، عیب ہے، ان جانوروں سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد عمیا، دونوں آنکھ، جب ایک آنکھ کا دینا منع کیا گیا ہے، اگر کوئی ایسا جانور ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، دونوں آنکھ سے نابینا ہے، عمیا حدیث کے الفاظ ہے، اندھا ہے، وہ جانور سے بھی منع کیا گیا ہے، اس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ جربا، ایسا جانور جو خارج زدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول نہیں فرماتا۔ ایسا جانور جس کے دانت پورے ٹوٹے ہوئے ہیں، عیب زدہ ہے، منع کیا گیا ہے۔ ایسا جانور ہے جس کی دم کٹی ہوئی ہے، جس کے سنگ ٹوٹے ہوئے ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ بزرگوں، ہم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے اگر کوئی گاڑی خریدے یا سائیکل موٹر خریدے، اچھی اعلیٰ گاڑی ہونا، مائلیج اتنا ہونا، 4 ویلر خریدے، پاور اسٹیئرنگ ہونا، آئینے ہونا، اے سی ہونا، ٹیپ ریکارڈ ہونا، سرما میں گرمی کے لیے اچھا اس میں انتظام رہنا، آرام دہ ہونا، اپنی ذات کے لیے ہم فنا ہونے والے ہیں، اور مولا کو دینے کے لیے عیب زدہ 200-400 روپے کم کرے گا، خرید کر لاتا ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول منع فرما دیے۔ بہتر سے بہتر عمدہ جانور، قیمتی جانور، یہاں تک اہل اللہ ارشاد فرماتے ہیں قربانی کے جانور خریدتے وقت زیادہ مت چکاؤ، جو بہتر نظر آ رہا ہے، اپنی ذات کے لیے اعلیٰ کار رکھتا ہے، اپنی ذات کے لیے اعلیٰ گھر بناتا ہے، اپنی ذات کے لیے اعلیٰ کپڑے پہنتا ہے، اور وہ مالک الملک حی القیوم جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ اس کا فضل ہے، کرم ہے۔ تو تنگ دست تھا، فقیر تھا، محتاج تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، جب پیدا ہوا برہنہ مادر ذات، خالی ہاتھ، فقیر تھا، اللہ تعالیٰ تجھے نوازا، قربانی دینے کا قابل بنایا۔ یہ کس کا مال ہے؟ مولا دیا ہے، من اللہ الی اللہ، جو اللہ دیا ہے اللہ کی طرف لوٹا دے، اللہ فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا، لوگ حیرت میں رہیں گے، تعجب میں رہیں گے، یہ ہمارے سامنے کا لڑکا اتنی ترقی کیوں کر لیا؟ کیونکہ وہ پابندی سے قربانی دیتا ہے، پابندی سے زکوٰۃ دیتا ہے، من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خوشحالی عنایت فرماتا ہے۔ بزرگوں، جو مال اللہ کو دیں گے بہتر سے بہتر دو۔ اور قربانی کے تعلق سے آیا ہے، جو جانور ہم یہاں پر قربان کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، وہ پل صراط پر جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، نیچے آگ ہے، پل صراط پر سے ہمیں گزرنا ہے، تو ہم جو قربانی دیتے ہیں یہ جانور وہاں پر ہمیں بٹھا کر اس پل صراط پر سے ہمیں آسانی سے گزار دیں گے۔ یہ ہماری قربانی، یہ سواری وہاں پر کام آئے گی جہاں پر ہم ترسیں گے کہ اس تلوار پر سے کیسے جائیں گے، ہمارے قربانی کے جانور ہمیں آسانی سے وہاں سے لے جائیں گے۔ بکرا 1 کی جانب سے، گائے 7 کی جانب سے، اونٹ 7 کی جانب سے۔ بکرا کم از کم 1 سال کا ہو، گائے 2 سال کی کم از کم ہو، اونٹ علی الاقل 5 سال کا ہو۔ اسے ملحوظ نظر رکھ کر آپ قربانی دیں۔ گائے میں، اونٹ میں کیا طریقہ ہے ہمارے اسلاف، ہمارے آبا و اجداد کا؟ گائے 7 کی جانب سے ہے تو کیا کرنا چاہیے؟
6 حصے اپنے، ایک حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص کر دینا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 65 اونٹ، تقریباً 40 اونٹ آپ اپنے دست مبارک سے ذبح کیے اور باقی اونٹ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ذبح کیے. اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے قیامت تک جو امت آئے گی ان کے لیے قربانی دیے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حصہ رکھیں. اب اس میں فتووں کی ضرورت نہیں ہے، عقیدے کی ضرورت ہے، جن کے صدقے میں ہمیں یہ دین اسلام ملا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ کیا کمال کرے گا، وہ ایک حصے کی برکت سے یہ 6 حصے بھی اللہ قبول کر لے گا. تو بزرگوں، ایک حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھے، 6 حصے اپنے رکھیں. اب قربانی میں کیا کرنا چاہیے؟ جو بہتر سے بہتر اچھا ہے، جو فقیر آتے ہیں انہیں خیرات کریں. حدیث کے الفاظ ہے، آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں. فقیر ہے، سائل ہے، مانگ رہا ہے، بوٹی ہڈیاں اٹھا کر دے رہے ہیں اور اچھا گوشت گھر میں رکھے ہوئے ہیں. اور ہماری عورتیں اللہ ہدایت دے 2-2 3-3 فریج فل ہو جاتے ہیں، رکھنے کو جگہ نہیں ہے. کباب بناتے ہیں، محنت مشقت سب کرتے ہیں، اتنا بنا کے رکھتے ہیں، یہ عید سے آنے والی عید تک چمٹیاں لگ جاتے ہیں، کباب کا مزہ بدل جاتا ہے. آپ تھوڑا سا کھائیے، تبرک ہے، اسٹور مت کرو، جو چمٹیوں کے چوہوں کی خوراک بن جائے گا. بعض لوگ تو یہاں تک حد کر دیے، عید آ رہی ہے بھئی، گھر میں فریج پرانا ہے، نیا فریج لا لیں گے گوشت جمع کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ موقع دیا ہے غریبوں کو تقسیم کرنے کا. اللہ آپ کی عمر دراز کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھا، قربانی دینے کا قابل بنایا. اس کی راہ میں اور لگاؤ، اللہ اور برکت دے گا. تو بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسائل، ہزارہا مسائل ہے، وہ کیوں، یہ کیوں، ہمارے اسلاف اہل سنت الجماعت کا جو عقیدہ ہے اس پر ثابت قدم رہو. اور عید کے دن قربانی کے بعد گوشت تقسیم کرو، قبرستانوں کو جاؤ، اپنے آبا و اجداد کے مزارات پر دعا کرو. حدیث میں آتا ہے کوئی لڑکا اپنے والد دادا کی قبر پر جا کر فاتحہ دیا اور اس کے بازو کی قبر پر کوئی نہیں آیا، آپس میں وہ ایک دوسرے سے شکایت کرتے ہیں کہ تم قابل مبارکباد ہے، تمہاری اولاد، تمہاری نسل تمہیں آ کر فاتحہ پڑھی اور ہماری اولاد آج تک نہیں آئی. بستی کا جو رواج ہے، جو اہل اللہ کے طریقوں پر ہے، جو صحابہ کے طریقوں پر ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے، قرآن حدیث کی روشنی پر ہے، قیامت تک یہ عقیدہ جاری رہے گا. اس عقیدے پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ زندگیوں میں اور انقلاب لائے گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی عمروں میں برکت عنایت فرما. اے پروردگار، اس عید کو سارے مسلمانوں کے لیے خوشحالی کی عید بنا. اے پروردگار، ساری دنیا کے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق عنایت فرما. ہم سب کو سچے عقیدے پر قائم رکھ پروردگار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہد و جہاں وہ کہاں، میں کہاں، ان کا مدح سرا خالق